بیٹا یہ دروازہ بند کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، کوئی گناہ، فی اس معاملے میں، ان تبتغوا ای تطلبوا کہ تم تلاش کرو، فضلاً ای رزقاً رزق، من ربکم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے حصے میں، تمہارے نصیب میں جو رزق، جو روزی مقدر کی ہے وہ تم تلاش کرو، بالتجارت فی الحج، حج میں تجارت کے ساتھ. نزل رد لکراہتہم ذالک، اس معاملے میں جب صحابہ کرام نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس چیز کو ناپسند سمجھا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب تم پورا کر چکو، فَإِذَا أَفَضْتُمْ أَيْ دَفَعْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، جب تم واپس ہونے لگو عرفات سے، بعد الوقوف بہا، یعنی وقوف عرفات کے بعد، جب سارے مناسک تم پورے کر چکو اور عرفات سے تم واپس ہونے لگو، افضتم دفعتم، فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ کو، بعد المبیت بمزدلفہ، یعنی مزدلفہ میں جو رات گزاری ہے، اس کے بعد تلبیہ اور تحلیل اور دعا کے ساتھ. تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک، اور تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، دعا، کوئی بھی دعا اور استغفار. عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. ہوا جبل فی آخر المزدلفہ، یہ مزدلفہ کے کنارے پر ایک پہاڑ ہے. یقال لہ قزح، اس کو قزح کہا جاتا ہے. وفی الحدیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف بہ، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وقوف فرمایا. یذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر فرمایا. ویدعو حتی اسفر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ اچھی طرح، اسفر جداً، اچھی طرح سے روشنی پھیل گئی. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے. لِمَعَالِمِ دِینِهِ، دین سمجھایا، سکھایا. وَمَنَاسِكِ حَجِّهِ، اور تمہیں تمہارے مناسک حج بتائے. والکاف للتعلیل، یہاں پر کاف تعلیلیہ ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے تھے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، یعنی ان لوگوں میں سے جو ہدایت یافتہ نہیں تھے، قبل ہداہ، ہدایت ملنے سے پہلے. ثم افیزو یا قریش، پھر تم واپس لوٹو اے قریش، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. ای من عرفہ، یعنی عرفہ سے. بِأَن تَقِفُوا بِهَا مَعَهُمْ، وہاں پر تم باقی لوگوں کے ساتھ وقوف کرو. وَقَانُوا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ تَرَفُّعًا عَنِ الْوَقُوفِ مَعَهُمْ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف مزدلفہ میں ہی وقوف کرنا، اور یہ قریش مکہ مزدلفہ میں ہی وقوف کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم نے عرفات میں نہیں جانا، اس لیے کہ ہم عرفات میں نہیں جائیں گے، ہم تو حرم کے باسی ہیں، ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وقوف عرفہ کے لیے نہیں جاتے، ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے. یہاں پر ثم ترتیب کے لیے ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ تم نے وقوف کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اس آیت کو خلاصتاً آپ یوں سمجھ لیجئے، فرمایا جب تم عرفات سے واپس لوٹو، مزدلفہ میں مشعر حرام کے قریب اللہ کو خوب یاد کرو، اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح تمہیں سمجھایا گیا، بیچ میں شرکیہ کلمات نہ ہو، ان سے اختراز کرو. اور چونکہ پہلے تم صحیح راستے پر نہیں تھے، اب تمہیں درست راستہ معلوم ہو گیا، درست طریقہ معلوم ہو گیا، لہذا اس کے مطابق عمل کرو. قریش مکہ مزدلفہ میں جا کر ٹھہر جاتے، آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے کہ ہم کو وہاں نہیں جانا، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم حرم کے رہنے والے ہیں،
تو ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ سب لوگ جہاں جاتے ہیں، جہاں تک جا کے واپس آتے ہیں، تم بھی وہاں تک جاؤ، وہاں تک جانا پڑے گا تمہیں، راستے سے واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے، وہی تم نے چھوڑ دیا، تمہارا حج کیسے ہوگا؟ اب مسئلہ یہی ہے کہ کوئی آدمی عرفات میں نہیں گیا، 9 ذی الحجہ کی جو وقوف عرفہ کی تاریخ ہے، اگر اس تاریخ میں وقوف عرفہ نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے یا گزرنے کی حد تک بھی میدان عرفات میں نہیں پہنچا، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ میں افضل تو یہ ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر ظہر کے بعد سے مغرب تک کا وقت کھڑے ہو کر عرفات میں گزاریں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، حمد و ثنا میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، پوری امت کے لیے دعاؤں میں اپنے وقت کو گزارے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اتنا وقت کسی نے نہیں دیا، تو وہ اگلے دن کی صبح صادق سے پہلے زوال سے اگلے دن کی صبح صادق سے پہلے کسی بھی وقت میدان عرفات میں پہنچ آیا، گزرتا چلا گیا، سواری پہ بیٹھ کے چلا گیا، اس کا حج ہو جائے گا۔ لیکن مشرکین مکہ یا قریش مکہ وہاں تک جاتے ہی نہیں تھے، تو فرمایا اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے اور لوگ جا کے واپس آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی میدان عرفات میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے، تم کون ہوتے ہو وہاں نہ جانے والے؟ اور واپسی پہ توبہ استغفار کرتے آؤ، واپسی پہ توبہ استغفار کرتے آؤ۔ تو استغفار اس لیے کہ کوئی کمی بیشی اگر رہ گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، تو استغفار کی برکت سے اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے کہ ایک تو استغفار ہوتا ہے گناہ پہ، ایک استغفار ہوتا ہے نیکی پہ، اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک استغفار ہوتا ہے استغفار پہ۔ اپنے استغفار پر بھی استغفار کریں، نہیں سمجھ آئی؟ گناہ پر تو استغفار اس لیے کہ اللہ اس گناہ کو معاف کرے، نیکی پر استغفار اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ اس کو پورا کر دے۔ جیسے ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار پڑھنا، اس کو استغفار نہیں کہنا، بعض لوگ کہتے ہیں استغفار پڑھیں، یہ اس نہیں ہے، استفعال کے وزن پر استغفار ہے، استغفار۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 بار استغفار، استغفر اللہ، یہ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اگر اس نماز میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو اس استغفار کی برکت سے اللہ اس کو پورا کر دیں گے۔ اور ایک استغفار ہے استغفار پر استغفار، کہ جو ہم استغفار کرتے ہیں اس پر بھی استغفار کریں، کہ اس استغفار یعنی اس معافی طلب کرنے میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو اللہ اس کو بھی پورا کر دے۔ اچھا، قریش 3 دن مینا میں بازار لگاتے تھے، وہاں پہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، بڑے فخریہ انداز سے ان کے قصیدے گاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے شعراء تو بڑے بڑے تھے ان میں، اور وہاں پر 3 دن بازار لگاتے اور یہ قصیدے گاتے رہتے، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بتاتے، ان کے تذکرے کرتے، وہ ایسا وہ ایسا وہ۔ اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا جب جمرہ اور قربانی سے فارغ ہو جاؤ، سر منڈالو، تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ باپ دادا کے احسان تو فقط تمہارے اوپر اتنا ہی ہے کہ وہ تمہارے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہاری تربیت کی ہے، تمہیں سنبھالا ہے، لیکن اللہ تو تمہارا خالق ہے، اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، اس کی نعمتیں ان کا گننا ناممکن ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس کا شکر ادا کرو۔ تو مشعر حرام کیا ہے؟ صاحب جلالین نے اشارہ دیا کہ یہ جبل قزح، اس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ آپ چونکہ یہاں پر شہزادوں کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، اور مزدلفہ کا جتنا بھی علاقہ ہوتا ہے، یاد رکھیں مزدلفہ کا سارا علاقہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، سوائے وادی محصر کے، یہاں پر ٹھہرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہاں پر ٹھہر گیا تو اس کا وقوف مزدلفہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ پہلے وہاں پر ٹھہر جاتے تھے، لیکن ابھی وہاں انتظامیہ نے وہاں پر سائڈوں پہ گریلیں لگا دی ہیں، وہاں پر صرف شرطے ہوتے ہیں، باقی کسی کو نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ وہاں پر اپنا خیمہ بچھونا ڈالنے لگتے ہیں، تو پہلے وہ سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھ آتا پھر پٹائی بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہہ جب لشکر لے کے آیا تھا تو اس کے لشکر پر جو عذاب آیا تھا وہ یہ مقام ہے، 60,000 کا لشکر لایا تھا، تو تقریباً 540 گز کا یہ رقبہ ہے، تو اس لیے اس جگہ پر ٹھہرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ، سارے عرفات میں جہاں چاہیں ٹھہر سکتے ہیں، سوائے بطن عرنہ کے، وہاں پر ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جس مسجد میں ظہر و عصر کی نماز وہاں پر پڑھی جاتی ہے، مسجد نمرہ، اس کی مغربی دیوار کے ساتھ نیچے جو میدان ہے اس کو بطن عرنہ کہتے ہیں، یا حدود حرم میں شامل ہے، اس لیے وہاں پر ٹھہرنے سے وقوف عرفات نہیں ہوگا۔
اب دیکھیں حج کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو فرمایا کہ تم نے جب حج مکمل کر لیا، یہ سارے افعال آپ نے کر لیے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے مومنین کے لیے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب تم پورا کر چکو، ای ادیتم مناسککم، اپنے حج کے مناسک کو، اپنے حج کے مناسک کو، ساری چیزیں تم نے، فرائض بھی پورے کر لیے، واجبات بھی پورے کر لیے، اپنے اعمال حج کے تم نے پورے کر لیے، حج کی عبادات کو تم پورا کر چکے، عبادات حجکم بان رمیتم، رمی جمرہ بھی کر لی، جمرہ عقبہ کی، وحلقتم، اور تم نے سر بھی منڈوا لیا، وطفتم، طواف وغیرہ بھی کر لیا، طواف زیارت وغیرہ، واستقررتم بمنا، اور منا کے اندر ٹھہر بھی گئے۔ اب جب منا کے اندر آ کر آپ نے قرار پکڑا، فاذکروا اللہ بالتکبیر والثناء، تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کرنے کے ساتھ، اللہ کی ثنا بیان کرنے کے ساتھ، کذکرکم آباکم، جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے۔ فرمایا یہاں پر منا میں آ کر جب منا میں تم ٹھہرتے ہو تو منا میں اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو، کما کنتم تذکرونہم عند فراغ حجکم بالمفاخر، جیسا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد تم فخریہ طور پہ اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہو، اس کی بجائے اللہ کو یاد کرو، او اشد ذکرہ، اس سے بھی زیادہ ذکر کرو، من ذکرکم، جتنا تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں پر وَنَسَبُ أَشَدَّ عَلَى الْحَالِ من ذکر المنصوب، یہ اشد ذکر اس کے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اس کے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یہ اشد حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ دیکھیں حج چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جس پر لازم ہوتا ہے اس کی ادائیگی کرنا اس پر لازم ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ تم اپنے باپ دادا کے کارنامے گنو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں حج کے حوالے سے، حج کے ارکان اور مناسک، چلیں پہلے یہ پورا کر لیں، پھر یہ بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں یہ اشد ذکرہ سے حال ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یہ جو کہ اذکرہ کی وجہ سے منصوب ہے، یہ پیچھے جو آپ نے پڑھا او اشد ذکرہ فاذکروا اللہ، یہ اس کی وجہ سے یہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ لکان صفتا لہو، اگر ذکر سے یہ مؤخر ہوتا تو پھر اس صورت میں یہ اس کے لیے صفت بن جاتا، تو اس کے لیے یعنی کیا مطلب کہ جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہو، ان کا تذکرہ کرتے ہو، تو اب آپ بجائے ان کے اس موقع پر آباء و اجداد کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کرو۔ کثرت اور شدت سے مراد چیخنا چلانا یا زور لگانا نہیں ہے، بلکہ کثرت سے مراد ہے زیادہ، اور اخلاص جس میں زیادہ ہو، یہ مراد ہے۔ ورنہ اگر یہ ذکرہ سے موصوف ہوتا، اگر ذکرہ سے مؤخر ہوتا تو پھر یہ اس کی صفت بنتی تھی، اگر یہ ذکرہ سے مؤخر ہوتا پھر یہ اس کی صفت بنتی تھی، لیکن یہاں پر یہ چونکہ حال ہے تو اس وجہ سے یہ منصوب بن رہا ہے۔ حج کے فرائض کیا ہیں؟ احرام باندھنا، وقوف عرفہ کرنا، وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک، کسی بھی وقت تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر لینا، اور طواف زیارت کرنا، یہ 3 چیزیں حج میں فرض ہیں۔ بس یاد رکھیں اگر کسی کا فرض رہ جائے تو حج نہیں ہوگا، دم سے تلافی بھی نہیں ہوگی، دوبارہ جا کے کرنا ہوگا۔ اور فرائض کے ساتھ 2 باتیں ملحق ہیں۔ نمبر 1 وقوف عرفہ سے پہلے حالت احرام میں صحبت سے بچنا، ورنہ حج فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 2 احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت، ان سب میں ترتیب یہ بھی لازم ہے۔ یہ نہ ہو کہ طواف زیارت پہلے کر کے بعد میں جا کے وقوف عرفہ کیا، یا احرام باندھا ہی نہیں ہے، پہلے وقوف عرفہ کر لیا پھر احرام باندھا، تو ایسے حج نہیں ہوگا۔ واجبات حج 6 ہیں،
وقوف مزدلفہ، سعی بین صفا والمروہ، رمی جمرات، قارن اور متمتع کو دم شکر ادا کرنا، حلق یا قصر کرنا، عورتوں کے لیے قصر، مردوں کے لیے حلق، اور مرد کے بال اگر پورے سے بڑے ہیں تو قصر بھی کرنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن افضل حلق ہے۔ آفاقی کے لیے، جیسے کل ساری تفصیل آپ کو سمجھا دی، آفاقی کے لیے طواف وداع کرنا بھی واجب ہے۔ اور واجبات سے ملحق چند باتیں، ممنوعات احرام سے بچنا، ممنوعات احرام سے بچنا، یعنی مرد ہے تو اس نے سر نہیں ڈانپنا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، وغیرہ وغیرہ، باقی جو ممنوعات ہیں احرام کی وہ ساری اس میں شامل ہیں۔ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس سے دم پڑتا ہے، حکم اس کا یہ۔ تو یہ دو چیزیں بنیادی ہیں، باقی سنن مثلا احرام کے لیے غسل کرنا، حج کے مہینوں میں احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، اور مفرد اور قارن کو طواف قدوم کرنا، رمل کرنا، رمل یعنی پہلے جو 4 چکر ہوتے ہیں طواف کے ان میں تھوڑا اکڑ کے چلنا، اور کپڑے وغیرہ کا نجاست سے پاک ہونا، سعی بین الصفا والمروہ میں میلین یا اقصرین کے درمیان تیزی سے چلنا، دوڑنا، طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرنا، 3 مقامات پہ امام کا خطبہ دینا، 7 کو مکہ میں، 9 کو عرفات میں، 11 کو مینا میں، اور 9ویں ذی الحجہ کی رات مینا میں قیام کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد عرفات چلے جانا، عرفات سے امام کے جانے کے بعد نکلنا، عموماً آج کل پہلے امام صاحب کو لے کے جاتے ہیں پھر باقی لوگوں کو نکالا جاتا ہے۔ عرفات میں غسل کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ ایام مینا میں رات کو قیام مینا ہی میں کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ تینوں جمرات کی رمی ترتیب سے کرنا، یہ بھی حج میں سنت ہے۔ باقی حج کے جو 5 ایام ہیں وہ چلیں، اگر وقت بچا تو ہم اس کے بعد ترتیب کے ساتھ وہ کر لیں گے، یا پھر کوئی ایکسٹرا کلاس لے کر اس کے اندر آپ کو یہ سارے احکام انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، بس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب، اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، نصیبنا ہمارا حصہ، پھر دنیا میں، فَيُؤْتَاهُ فِيهَا، ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور نہیں ہوگا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ، نصیب، کوئی حصہ۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے بعض وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں بلائی، نعمت، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بلائی عطا کر، ہی الجنہ، جو جنت ہے، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ کیا مطلب؟ بعد میں دخول ہے کہ آگ میں داخل ہونے سے بچا۔ وَهَذَا بَيَانٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر مشرکین اور مومنین کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ وَالْقَصْدُ بِهِ الْحَثُّ عَلَى طَلَبِ خَيْرٍ، مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلانا، اور دارین کی طلب کی رغبت دلانا، کما وعد بالثواب علیہ بقولی، جیسا کہ اس پر ثواب کا وعدہ کیا، اولئک لہم نصیب ای ثواب من اجل، یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہوگا، ثواب ہوگا، من اجل، اس وجہ سے، مما کسبوا، جنہوں نے کمایا، عاملوا من الحج، جنہوں نے حج میں جو نیک اعمال کیے، والدعاء، اور جو دعائیں کی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے، یحاسب الخلق کلهم، ساری مخلوق کا اللہ نے حساب لینا ہے، فی قدر نصف نہار، فی قدر نصف نہار، آدھے دن کی مقدار میں، من ایام دنیا کے دنوں کے اعتبار سے آدھے دن کی مقدار میں، یعنی سب نے آدھا دن کتنا ہوتا ہے، آدھے دن کی مقدار میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے حساب کتاب کر کے فارغ، اتنی دیر میں سب کے حساب ہو جائے گا، یا بہت جلد حساب لینے والے، مطلب یہ ہے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں قیامت دور ہے، قیامت دور نہیں، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اب اس آیت میں یہ جو ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے، پہلے اس کا ربط گزشتہ آیت میں اللہ کی یاد اور ذکر کا حکم تھا، اب ذکر کرنے والوں کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں کہ اہل ذکر کون کون ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو فقط طالب دنیا ہے،
یہ دنیاوی عزت اور مال دولت اور دنیا کی خوشی اور راحت چاہتے ہیں بس، اور کچھ نہیں چاہتے، صرف دنیا ہی مانگتے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں. تو انہیں تمام نیکیوں میں سے پورے ایسا ملتا ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو صرف آخرت مانگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں مانگتے. لیکن شرن پسندیدہ کون سے ہیں؟ جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں. چونکہ ظاہر انسان دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کے لوازمات بھی بشری کمزوریوں کی وجہ سے اس کے ساتھ متعلق ہیں، تو اس لیے انسان کمزور ہے، دنیاوی فوائد سے مستغنی تو نہیں ہو سکتا، دنیاوی حاجات سے مستغنی تو نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں تک ہمیں حکم دیا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگنے کا حکم دیا. انسان کو پیدا ہی اللہ سے مانگنے کے لیے کیا گیا. تو کوئی آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، میں دنیا سے مستغنی ہوں؟ نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں عزت ہے، مخلوق سے مانگنے میں ذلت ہے. تو اس لیے مانگنا اللہ تعالیٰ سے. اور فرمایا کہ بعض لوگ مقدس مقامات پر بھی آ کر صرف دنیا مانگتے ہیں. حج کے لیے چلے گئے، وہاں بھی صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے. یہ غلط ہے. اگرچہ انہوں نے اللہ کو پکارا ہے لیکن اپنی ذاتی غرض کے لیے پکارے تو اس شخص کو فقط دنیا ہی ملے گی، آخرت میں اس کا ایسا نہیں ہوگا. لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. دنیا اور آخرت کی بھلائی سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں. دنیا کی بھی خیر مانگتے ہیں، آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں. ظاہر ہے دنیا میں بھی رہنا ہے، آخرت میں بھی رہنا ہے. اور دنیا میں اگر خیر نہ ہوئی، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں، تو یہ بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے. تو اس لیے پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. تو دنیا میں بھلائی کیا ہے اور آخرت میں بھلائی کیا ہے، سمجھیے بات کو. یہ جو دعا بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، کہ دنیا میں بھی بھلائی طلب کرتے ہیں، آخرت کی بھی بھلائی طلب کرتے ہیں. تو دنیا کے حسنہ سے 4 چیزیں مراد ہیں. نمبر 1 اچھا رزق، کہ دنیا میں اچھا رزق مل جائے، غربت نہ ہو، افلاس نہ ہو، بھوک تنگ ننگ نہ ہو. نمبر 2 اچھا گھر، رہن سہن کے لیے، رہنے کے لیے پرسکون، جہاں پر راحت کے ساتھ، چین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، اپنی عبادت کر سکیں، اپنے دنیا کے مشاغل کو طے کر سکیں. اچھا گھر، یہ بھی دنیا کی بھلائی ہے، دنیا کا حسن ہے. جس کا گھر نہیں ہے کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ فقر کفر تک پہنچا دیتے ہیں. نمبر 3 اچھی بیوی، اور اگر بیوی ہے تو اس کو اچھا خامند، یہ دنیا کی اچھائی ہے. مرد کے لیے اچھی بیوی اور عورت کے لیے اچھا خامند، یہ دنیا کا حسن ہے. ظاہر اگر بیوی اچھی نہیں یا بیوی کے لیے خامند اچھا نہیں، ان کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کے عالم میں ان کی زندگی گزرتی ہے. بعض اوقات آخرت بھی ضائع ہو جاتی ہے. ایک آدمی پریشان ہے، تنگیوں میں، راحت چین سکون نہیں، کدھر اس نے عبادت کرنی. اور نمبر 4 ان 3 چیزوں کا ہمیشہ اپنے پاس رہنا. ان 3 چیزوں کا، یعنی ہر آدمی جب اس کو اچھا رزق مل گیا، اچھا گھر مل گیا، اچھی بیوی مل گئی، اگر بیوی ہے تو اچھا خامند مل گیا، اب ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں، کوئی چیز کھو نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے. تو یہ ہے دنیا کا حسنہ. اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں. تو آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ آخرت کا حسنہ بھی اچھا رزق، جنت سے اچھا رزق، پھل، نعمتیں، شراب طہور اور ہر طرح کے پھل. اس سے اچھا رزق کہاں ہوگا؟ اور اچھا گھر جو سونے چاندی سے بنائی گئی جنت ہے، جس کے پارک، جس کے چمن زعفران، کافور، مشک، کستوری، عنبر، ان چیزوں سے بنائے گئے ہیں. اور ایک جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑا گھر ملنا ہے، تو اچھا گھر، اس سے اچھی اور کیا بات ہے. اور تیسری چیز اچھی بیوی ہے، تو جنت کی حوریں اچھی بیویاں، ان سے بڑھ کر کون ہوں گی. تو چوتھی بات وہ یہی ہے کہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی، خالدین فیہا، یہ نعمتیں ہمیشہ ان کے پاس رہیں گی. تو یہ دنیا اور آخرت کا حسن. آپ دیکھیں کتنی جامع ترین دعا ہے. اس دعا میں آپ نے سب کچھ مانگ لیا. یہ دعا آپ نے پڑھ لی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، سب کچھ آپ نے مانگ لیا، سب کچھ اس میں آ گیا.
اس لیے بہت جامع دعا ہے. اور بعض حضرات نے چوتھی چیز میں شمار کیا ہے سواری کو، کہ اچھی سواری جس کو مل جائے دنیا میں تو یہ بھی دنیا کا حسنہ ہے اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہے. وذکر اللہ، اور یاد کرو اللہ کو، بالتکبیر یعنی تکبیر کے ساتھ، عند رمی الجمرات، جب جمرات کی رمی کی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی یہ تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد رمی کی جاتی ہے. فی ایام معدودات، گنے چنے چند ایام میں، اے ایام تشریق، ایام تشریق الثلاثہ، جو 3 ایام تشریق ہیں، یہاں پر 10 11 12 مراد ہیں. بعض صورتوں میں 13 کی رمی بھی ہوتی ہے. فمن تعجل، یا آگے اسی کا تذکرہ آ رہا ہے، فمن تعجل، پس جو جلدی کرنا چاہے، اے استعجل بالنفر من منا، منا سے واپس آنے میں جلدی کرنا چاہتے ہیں، فی یومین، 2 دنوں میں، اے فی الثانی، یعنی دوسرے دن میں آنا چاہتا ہے ایام تشریق، بعد اس کے کہ جب وہ رمی جمار کر لے، اس کے بعد اگر واپس آنا چاہتا ہے تو 12 تاریخ کو بھی واپس آ سکتے ہیں. فلا اسماعیلی، اس پر کوئی گناہ نہیں بالتاجیل، جلدی آنے میں. ومن تاخر بها حتى بات لیلۃ الثالث ورما جمارہ، اور کوئی آدمی اگر تاخیر کرنا چاہتا ہے یعنی 13 ذی الحجہ کی رات بھی وہاں پر ٹھہرتا ہے تو بھی ٹھہر سکتے، اس میں بھی کوئی عرض کی بات نہیں ہے. فلا اسماعیلی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. بذالک ای مخیرون فی ذالک، اس میں اختیار دیا گیا ہے، 12 کو رمی کر کے واپس آ جائے، یا اگر 13 کو بھی رہنا چاہتے تو افضل یہ ہے 13 کو بھی رمی کر کے واپس آ جائیں. اور اس میں گناہ کی نفی کی گئی ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں، اختیار ہے. لمن اتقا، اس آدمی کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. لمن اتقا اللہ، اللہ سے جو ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتے ہے، فی حج، اپنے حج کے معاملے میں. لأنہ الحاج علی الحقیقت، کیونکہ حاجی آدمی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگاری کرنے والا ہوتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. فی الآخرۃ، آخرت میں، فیجازیکم باعمالکم، وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا. جو اعمال تم کر رہے ہو ان اعمال کی جزا اس نے تمہیں دینی ہے. اس بات کو سمجھیے. یہ فرمایا ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جو گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات. ویسے 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک او ایام تشریق کہا جاتا ہے. 10 تا 13 جمرات کی رمی ہوتی ہے. ان دنوں میں منا میں قیام ہوتا ہے، اور نمازوں کے بعد تکبیرات کا بھی حکم ہوتا ہے. جیسے تکبیرات تشریق کے مسائل آپ کو معلوم ہوں گے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کل 23 نمازیں بنتی ہیں. ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، مرد ہو یا عورت ہو، مرد کے لیے بآواز بلند، عورت کے لیے آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے صحیح قول کے مطابق. عورتیں اس میں بہت زیادہ سستی کرتی ہیں، یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لہٰذا اس کے اہتمام کرنا چاہیے. خصوصاً خواتین جہاں پر نماز پڑھتی ہیں ان کو چاہیے اس جگہ پر لکھ کر لگا لیں، اس جگہ پر لکھ کر لگا لیا جائے ان ایام میں، تاکہ نماز کے بعد یہ تکبیرات رہ نہ جائیں. کیونکہ اگر سلام پھرتے یہ تکبیرات نہ پڑھی، کوئی اور کام کر لیا، اب یہ ساکت ہو گئی، اب ان کا کام ختم ہو گیا، اب توبہ استغفار کی جائے گی اس پر. تو اس لیے تکبیرات تشریق پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. صرف ایک بار تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں. اور دوسرا تکبیرات کی کثرت وہاں پر جو حاجی حضرات ہیں انہوں نے وہاں پر کرنی ہے. تو یہاں پر فرمایا جو آدمی 12 تاریخ کو واپس آنا چاہتا ہے منا سے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، واپس آ سکتے ہیں. بعض لوگ جلدی آنے کو ثواب سمجھتے تھے، بعض دیر سے آنے کو ثواب سمجھتے تھے، تو اس میں بحث مباحث ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرما کر اس بات کو ختم فرما دیا. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جو ان کی اس بات پر تو تکرار ہوتا تھا اس کا رد کیا گیا، اس بات کا رد کیا گیا کہ جو 12 کو آ جائے تو بھی کوئی عرض نہیں، جو ایک دن رہ کر 13 کی رمی کر کے بھی آنا چاہتے تو کوئی عرض نہیں. ہاں اب دیکھیں ایک آدمی نے 12 ذی الحجہ کی رمی جمرات تینوں جمروں پر کر لی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو جو رمی کی جائے گی وہ زوال کے بعد کی جائے گی. 11 اور 12 کو زوال سے پہلے رمی جائز نہیں ہے. بعض لوگ وہاں پر اشتہار تقسیم کرتے ہیں، جی رش بہت ہے تو آپ پہلے کر لیں، وہ غلط کرتے ہیں. چاروں ائمہ کے نزدیک 11 اور 12 کی رمی زوال کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. اگر زوال سے پہلے کسی نے رمی کر لی
اور 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس رمی کا اعادہ نہیں کیا، دم پڑ جانے. تو اس لیے اس چیزوں میں بہت اہتمام کرنا چاہیے، ان چیزوں میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. اتنا بڑا اہم فریضہ ہے تو اس کو دھیان کے ساتھ مکمل طور پر سیکھ کر اور فہم و فراست کے ساتھ سمجھ کر پھر یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کوئی آدمی بوڑھ ہو جاتا ہے، جوانی میں مالدار ہوتا ہے، کوئی اس کو آج کے لیے بھیجتا نہیں، نہ وہ خود جاتے ہیں. جب بوڑھ ہوتا ہے کچھ کام آتا نہیں، سمجھ آتی نہیں، سیکھ کے جاتا نہیں، ویسی خوشی منائی جا رہی ہے ہم حج کر کے آئیں. حج کیا ہوتے ہیں؟ الٹے دموں پہ دم پڑ کے آتے ہیں، بس یہ حالت ہوتی ہے. تو اس لیے 11 اور 12 کی رمی زوال کے بعد ہوتی ہے. بات سمجھیں. اب 12 کی رمی کر کے کوئی آدمی واپس آنا چاہتے تو آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہیں پر سورج غروب ہو گیا 12 کا واپس نہیں، آپ وہیں پر رہنا پڑے گا. اور اب 13 کی رمی کر کے واپس آنا ہوگا. 13 کی رات وہیں رہے گا. 13 کی رمی زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں اختیار دے دیا گیا کہ اگر کوئی 13 کی رمی کرنا چاہتا ہے، اس لیے احتیاطاً کنکریاں اپنے ساتھ زیادہ رکھنی چاہیے، تاکہ اگر بالفرض 13 کی رمی کے لیے بھی رک جائے تو 21 کنکریاں پھر زائد رکھ لے، تاکہ اس کے پاس وہ موجود ہوں تو ضرورت کے وقت اس کو کام آ سکیں. تو فرمائے یہ ساری باتیں اس آدمی کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگاری کی نیت ہے اس کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں تعجب میں ڈالتی ہیں آپ کو اس کی باتیں دنیا کی زندگی میں. وَلَا يُعْجِبُكَ فِي الْآخِرَةِ، آخرت کے معاملے میں تعجب میں نہیں ڈالتی، دنیاوی معاملے میں وہ ایسی یعنی اس انداز سے باتوں کو مزین اور آراستہ کر کے کرتے ہیں. لِمُخَالِفَتِهِ لِاعْتِقَادِهِ، آخرت کے معاملے میں اس کی باتیں آپ کو تعجب میں نہیں ڈالتی، اس لیے کہ عقیدہ ہی اس کا الگ ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے کیوں پر، اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں. أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ، یہ اس کی باتیں بالکل اس کے موافق ہیں. وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ بڑا جھگڑالو آدمی ہے، بڑا سخت جھگڑالو آدمی ہے، بڑا سخت شرارتی آدمی ہے. شدید الخصومت لک، یہ آپ کے ساتھ سخت لڑائی کرتے ہیں. اچھا آپ کا پیج ختم ہو گیا، میں پیج شیئر کر رہا ہوں. فرمایا وہ سخت جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، اس کی باتوں سے آپ تعجب مت کھائیے. اور آپ بھی اس کی باتوں سے تعجب نہ کھائیے. شدید الخصومت لک، وہ آپ کے ساتھ بھی جھگڑا کرتے ہیں. ولی اتباعک، اور آپ کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ بھی جھگڑا، یعنی صحابہ اکرام سے بھی جھگڑا کرتے ہیں. لعداوتہ لک، چونکہ وہ آپ کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں. یہ آدمی کون تھا؟ احنس بن شریق، شریق بھی اس کو بات پڑھتے ہیں لیکن اخنس بن شریق یہ بندہ تھا. کان منافقا، یہ منافق تھا. حلو الکلام للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے میٹھے انداز سے باتیں کرتا تھا. یحلف، قسمیں اٹھاتا تھا. انہو مؤمن، اللہ کی قسم میں تو بڑا پکا مومن. ومحب لہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں. اور آپ کی مجلسوں میں جب بیٹھتا تھا اس طرح کی باتیں کرتا تھا، بڑا جھوٹ بولتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹ کو واضح کر دیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کی ذات پر، اس معاملے میں جھوٹ بولتا ہے. یہاں پر تو بیٹھ کے یہ قسمیں کھاتے. ومر بزار، جب کسی کی کھیتی کے پاس سے گزرتا ہے، جب کسی کی کھیتی کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ حمرن، یا کسی کی سواریوں کے پاس سے گزرتا ہے، گدوں وغیرہ کے پاس، لباس المسلمین، مسلمانوں کی سواریوں کے پاس، جانوروں کے پاس سے، فاحرقوا، تو کھیتیوں کو جلا دیتا ہے. وہاں کا رہا، اور جانوروں کی ٹانگیں کاٹ دیتے. لیلاً، رات کے وقت، کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى أَيْ انصرف عنك، جب آپ سے پھر کے جاتا ہے، سعى أي مشى، چلتا ہے، فی الارض، زمین میں، یفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد کرے، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتیوں کو اور نسل کو برباد کرے، کھیتیوں کو اور نسل کو برباد کرے. من جملۃ الفساد، یہ جملہ فساد میں سے ہے. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فسادی کو پسند نہیں کرتے. اے لا یرضی بی، اللہ تعالیٰ فسادی کے قول فعل عمل سے، اس کی اس بات سے راضی نہیں ہے، پسند نہیں کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے ڈر اللہ سے، فی فعلک، اپنے اس کارتوتوں میں، یہ جو افعال اور کارتوت تو کر رہا ہے
ان کرتوتوں اور افعال میں اللہ تعالیٰ سے ڈر. اخذت العزہ تو خاندانی غیرت اس کو نظر آ جاتی ہے. اخذت العزہ حملت الانفت والحمیت علی العمل، پھر اپنی ناک رکھنے کی کوشش کرتا ہے. خاندانی غیرت اس کے سامنے آ جاتی ہے اپنے عمل پر، بالاسم گناہ کی وجہ سے. الذی امر باتقائہ، جو اس کو حکم کرتے ہیں ڈرنے کے کہ بھائی اللہ سے ڈر. تو یہ آگے سے اس طرح کی باتیں کرتا تھا. فحسبہ، کافی ہے، فرمایا کافی اس کے لیے جہنم، ولبئس المہاد، البتہ برا ٹھکانہ ہے، برا بچھونا ہے. الفراش، برا ٹھکانہ ہے. تو صاحب جلالین امام سیوطی رحمہ اللہ نے بہت ساری باتیں آپ کو یہاں پر خود سمجھا دی ہیں. تو یہ احنس بن شریک جو تھا، پہلے ربط آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ، گزشتہ آیات میں دعا کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم کا ذکر تھا، اب ان آیات میں اخلاص اور نفاق کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم کا ذکر ہے. تو ایک منافق کا حال بیان کیا، بڑا خوبصورت، بڑا فصیح اللسان، بڑا چرب اللسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، بڑی بڑی باتیں کرتا، قسمیں کھاتا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت، بڑا پیار، ہم بڑے خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہیں، ہم بڑے سعادت مند لوگ ہیں کہ ہمیں آپ جیسی شخصیت ملی، ہم بڑے سعادت مند اور خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، آپ کی مجلس میں ہمیں ایسے دل لگتے ہیں جیسے مچھلی کا پانی میں لگتے ہیں، آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ہمارا دل تڑپتا ہے جیسے مچھلی تڑپتی ہے پانی سے نکال. اس طرح کی باتیں کرتا تھا، عجیب آدمی تھا. فرمایا اس کا دل اسلام کی عداوت اور دشمنی سے بھرا ہوا ہے، ایسی شدید دشمنی کہ جب جھگڑے کا موقع آتا ہے کسر نہیں چھوڑتا. اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس میں ہوتی تو ہرگز یہ ایسا کبھی نہیں کرتا. اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور بعض مفسرین نے یہ جو آیت آپ نے پڑھی وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتی کو برباد کرتے ہیں، نسل کو برباد کرتے ہیں. بعض حضرات اس سے یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ یہ بدکاری کرتا تھا، زنا کرتا تھا، تو جس سے نسل مشتبہ ہوتی تھی، کیونکہ عورت کو بھی کھیتی کہا گیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن يَشْرِي اے یبیع، جنہوں نے بیچا نفس وہ اپنی جان کو، اے یبذلها فی طاعت اللہ تعالی، یعنی اپنی جان کو انہوں نے تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اپنی جان کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیا. یبذلها تو صرف کر لیا اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی خاطر، اپنی جان کو بیچ دیا، اپنے مال کو چھوڑ دیا. ابتغاء طلب مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے، رضا ہو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. اور یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ وَهُوَ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. لما آذاہ المشرکون، جب مشرکین نے ان کو اذیتیں پہنچائیں، ہاجر الی المدینہ، تو مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا. وَتَرَكَ لَهُمْ مَالُ، اور اپنا مال انہوں نے چھوڑ دیا. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بڑی شفقت کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ. حیث ارشدہم لما فیہ، یعنی اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، لما فیہ رضاہ، جس کام میں تمہارے لیے اللہ کی رضا اور پسندیدگی ہے اس کی طرف تمہاری رہنمائی کی ہے. ونظر فی عبداللہ ابن سلام، یہ اگلی آیت بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے اس آیت کو سمجھیے. یہ جو دوسری آیت یہاں پر پہلے ایک اس شخص کا واقعہ بیان کیا گیا جو منافق تھا، اب ایک خالص ایمان والے کا واقعہ بیان کیا گیا. شان نزول اس آیت کا یہ ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حضرت صدیق اکبر چلے گئے، حضرت عمر چلے گئے، اب ان کا دل نہیں لگتا تھا. ہجرت کا انہوں نے ارادہ کیا، ساتھ جانے والا کوئی نہیں تھا، اکیلے ہی روانہ ہو گئے. ایک کافر تھا، وہ ان کا مکروز تھا، حضرت صہیب رومی کا. یاد رکھیں حضرت صہیب رومی، ان کو رومی اس لیے کہا جاتا ہے، ایک تو ذہن میں عموماً یہ آتا ہے کہ یہ روم کے رہنے والے تھے. یاد رکھیں حضرت صہیب رومی روم کے رہنے والے نہیں تھے، حضرت صہیب رومی روم کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تھے عرب. لیکن بچپن میں کسی جگہ کھیل رہے تھے تو کوئی لٹیرا چور ان کو اٹھا کے لے گیا تھا، تو ان کو غائب کر دیا تھا. پھر بعد میں یہ واپس آئے. صرف اتنی بات ان کو یاد تھی کہ بس ہم یہاں پر بچے ہوتے تھے، کھیلا کرتے اور کوئی پتہ نہیں تھا. تو روم میں بہت عرصہ یہ غلامی میں رہے، اس لیے ان کو رومی کہا جاتا. تو بہرحال تو انہوں نے سوچا کہ مجھے بھی جانا چاہیے. جب نکل پڑے تو میں بتا رہا ہوں کہ کافر ان کا مکروز تھا، اس کافر نے سوچا کہ یہ اگر چلے گئے
کسی بھی وقت دوبارہ واپس آ گئے تو اپنے قرض کا مجھ سے مطالبہ کریں گے. کافی بھاری رقم اس نے دینی تھی اس کافر نے ان کی. تو اس نے کہا آج ان کا کام کیوں نہ تمام کر دیا جائے کہ یہ پیسے نہ مانگے. تو اکیلے تو کر سکتا نہیں تھا کیونکہ اس کو پتا تھا, اور آپ کو بھی پتا ہے مغازی وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ماہر تیر انداز تھے, بہت ماہر تیر انداز تھے, اور انتہائی غضب کے تیر انداز تھے. جہاں پر نشانہ مارتے وہیں لگتا تھا, کوئی تیر ان کا خطا نہیں جاتا تھا. تو یہ سمجھتا تھا کہ میں اکیلا تو ان کے پاس نہیں جا سکتا, چھوڑیں گے نہیں. تو چند اوباشوں کو, چند مکہ کے نوجوانوں کو جمع کیا, ان کے پاس گیا, ان کے جذبات ابارے کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا, شرم نہیں آتی تمہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا, وہ بھی نکل گئے, ابو بکر عمر بھی نکل گئے, آج تم یہاں پر بیٹھے ہو, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی, کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ آج صہیب بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے, چلو اٹھو, کچھ 2-4 ہاتھ کرو اس کے ساتھ. تو اس نے اس نوجوانوں کے انداز سے بڑکایا کہ کچھ نوجوان ان کے پیچھے آ گئے. یہ کافی آگے نکل چکے تھے. جب اچانک انہوں نے دیکھا کہ پیچھے ان کے آ رہے ہیں, سمجھ تو گئے کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. وہاں پر ایک اونچا ٹیلا تھا راستے میں, اس ٹیلے پہ چڑھے اور اپنے سارے تیروں کو نکال کے سامنے رکھا, سارے تیر رکھے, اپنی پوزیشن سنبھالی. پوزیشن سنبھالنے کے بعد, تیر سامنے رکھنے کے بعد ان کو للکارا. ان سے کہا بھائی جس ارادے سے تم آئے ہو میں جانتا ہوں, تمہارا ارادہ, تمہاری نیت کیا ہے, کس ارادے سے, میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ کیا آئے ہو تم, مجھے پتا ہے, میں سمجھتا ہوں, مر تو میں جاؤں گا لیکن چھوڑوں گا تمہیں بھی نہیں. تیر ہے اتنی لاشیں تمہاری جانی ہے, تو پہلے تو میں تمہارے اوپر تیر چلاؤں گا, اور تم جانتے ہو کہ میرا تیر کوئی بھی خطا نہیں جاتا, آج تیر سیدھا لگتا ہے, اور جب میرے پاس سے تیر ختم ہو جائیں گے تلوار کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑوں گا, چھوڑنا میں نے نہیں ہے تمہیں. جب یہ ڈر گئے تو یہ کہنے لگا اچھا ایسے کریں کہ آپ کا جو قرض میں نے دینا ہے نا وہ مجھے معاف کر دیں, پھر ہم آپ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ چلے جائیں. تو حضرت صہیب نے کہا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا. مطلب تو اس کا بھی یہی تھا کہ قرض معاف کر دیں, یہی مقصد, اور تو کچھ نہیں تھا. تو بہرحال صہیب رضی اللہ عنہ نے اس کا قرض معاف کر دیا. یہ لوگ واپس ہو گئے. حضرت صہیب دیکھتے رہے, جب کافی آگے چلے گئے تو حضرت صہیب اترے اور چلے گئے مدینہ طرف. جب مدینہ پہنچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. فرمایا اے ابو یحییٰ, یہ ان کی کنیت تھی, تیرے بارے میں اے ابو یحییٰ تو نے بہت اچھا سودا کیا, تیری تجارت, تیری بے بہت نفع مند ہوئی. اور پھر فرمایا تیرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. سچے اور مخلص کا حال یہاں پر بیان کیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اپنا مال چھوڑ دیا ہجرت کی خاطر, اللہ کے رسول کے پاس جانے کی خاطر. تو اگلی آیت میں آ جائیے. یہ آیت نازل ہوئی وَنَزَلَ فِي عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واصحابہ, اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں, لما عظموا السبت, جب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کریں گے, وَكَرِهُ الْإِبْلَ, اور اونٹ کا گوشت کھانا, وَأَلْبَانِهَا, اور اس کا دودھ پینا انہوں نے ناپسند سمجھا, بعد الاسلام, اسلام لانے کے بعد. تو یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. بفتح السین وکسرہ, دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کافتن, یہ حال ہے, کافتن حال من السلم, اے فی جمیع شرائعہ, شریعت کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں لاؤ, انہیں کچھ پہ عمل کرو اور کچھ کو چھوڑو, ایسا نہیں ہوگا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, طرق اس کے راستوں پر نہ چلو. الشیطان, شیطان کے راستے پر نہ چلو. اے تزیینہ بالتفریق, کیونکہ تفریق کے ذریعے وہ تمہارے دنیا خوشنمائی کرتا ہے, وہ مزین کر کے دکھاتے ہیں ان چیزوں کو تمہارے. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. اس کی دشمنی بین العداوہ, بالکل ظاہر ہے, پوشیدہ نہیں ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ, اگر تم پھسل گئے, تم مائل ہو گئے, عن الدخول فی جمیعہ, یعنی جمیع احکام کو قبول کرنے سے تم نے اعراض کیا. من بعد ما جاءتکم البینات, بعد اس کے کہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی, واضح دلائل آ چکے. الحجج ظاہرہ علی انہ حق, اس بات پر تمہارے پاس دلائل آ گئے, حجتیں اور دلائل آ گئے کہ یہی دین حق ہے. پھر بھی اگر تم نے کچھ احکام کو مانا, کچھ کو نہ مانا, فرمایا فَاعْلَمُوا, جان لو, ان اللہ عزیز, بے شک اللہ زبردست انتقام لینے والے. لا یعجزہ شیء, کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی, عن انتقام منکم, کو تم سے بدلہ لے, بدلہ لینے میں کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی, وہ بدلہ لے گا. حکیم فی صنعہ, اور اپنے کاموں میں, اور جو چیز بناتا ہے, جو کام کرتا ہے, اس میں وہ حکمت والا بھی ہے. یہاں پر صاحب جلالین نے اشارت تو دیا ہے,
لیکن تھوڑا سا آپ اس بات کو سمجھیں. پہلے ربط گزشتہ آیات میں ایمان اور اخلاص کا ذکر تھا. اب اس آیت میں فرمایا کہ ایمان اور اخلاص کا مقتضا یہ ہے کہ دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور اسلام میں پورا داخل ہونے کے بعد یہودیت اور عیسائیت کی رعایت میں کوئی کام نہ کرو. جملہ دوبارہ بول رہا ہوں، اسلام میں پورا داخل ہونے کے بعد یہودیت اور عیسائیت کی حمایت میں کوئی کام نہ کرو، نہ ان کی رعایت رکھو نہ ان کی حمایت کرو. ایک دین میں داخل ہونے کے بعد دوسرے کی طرف نظر رکھنا یہ اخلاص کے منافی ہے. ناسخ دین کے ہوتے ہوئے منسوخ پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. شان نزول صاحب جلالین نے ذکر کیا، میں تھوڑا تفصیلاً بات سمجھا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. حضرت عبداللہ بن سلام اور کچھ دیگر علماء یہود کے بارے میں آیت نازل ہوئی. اسلام لانے کے بعد ان کی خواہش یہ ہوئی، توجہ سے، اسلام لانے کے بعد ان کی خواہش یہ ہوئی کہ ہمیں اس کی بھی اجازت دے دی جائے کہ شریعت موسیویہ کے مطابق بھی ہم عمل کریں. شریعت موسیویہ میں آپ کو پتہ ہے ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی، اور اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، اور دودھ نہیں استعمال کیا جاتا تھا. مقصد یہ تھا، اور ساتھ ہم تورات کی تلاوت بھی کریں گے، اس کی ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم جامع شریعتین بنیں، دونوں شریعتوں پر عمل کریں. مقصد ان کا یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت سمجھیں گے تو حلال، کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے، لیکن کھائیں گے نہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا. چلیں گوشت اگر کسی نے کھایا تو آپ میں کتنی ہے جنہوں نے اونٹنی کا دودھ پیا ہے؟ تو اونٹنی کا دودھ نہ پینے سے کوئی اسلام میں فرق تو نہیں پڑتا، تو اس سے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ہرن نہیں کھایا ہوگا، خرگوش نہیں کھایا ہوگا، کوئی شتر مرغ، کوئی تیتر بٹیر، یہ چیزیں آپ نے نہیں کھائی ہوں گی. تو اب نہ کھانے سے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہوگی، چیزیں حلال ہیں. تو یہی مقصد اور نظریہ ان کا بھی تھا، کیونکہ شیطان نے یہ بات مزین کر کے ذہن میں ڈال دی تھی کہ سمجھنا حلال لیکن کھانا نہیں، تاکہ دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے. مطلب ان کا یہ تھا عقیدہ حلال کا رکھیں گے لیکن کھائیں گے نہیں، جامع شریعتین بن جائے، دونوں شریعتوں پر ہمارا عمل ہو جائے. فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہراً بھی باطناً بھی مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، کسی اور چیز کو اسلام میں نہ ملاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ناسخ کے بعد منسوخ پہ عمل کرنا یہ شیطان کی اتباع. شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا کہ شریعت موسویہ میں، توجہ سے دلیل سے یہ بات بتا رہا ہوں، یہ ایک دلیل بتا رہا ہوں، شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا؟ یہ وسوسہ ڈالا تھا کہ شریعت موسویہ میں آفتہ کے دن کی تعظیم واجب ہے، اور شریعت محمدیہ میں آفتہ کی بے تعظیمی کرنا واجب تو نہیں ہے، لہذا آپ تعظیم کریں، کوئی عرض نہیں ہے. اسی طرح شریعت موسویہ میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اور شریعت محمدیہ میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض نہیں ہے، نہ بھی کھایا تو کوئی عرض نہیں ہے. اس لیے اگر ہم عملاً گوشت چھوڑ بھی دیں گے، عقیدتاً حلال سمجھیں گے اور ہفتے کو عملاً تعظیم کریں گے، لیکن عقیدہ واجب یا فرض کا نہیں رکھیں گے، تو ہمارے دونوں شریعتوں پر عمل ہوگا، شریعت موسویہ کی رعایت بھی ہوگی، تو یہ عمل زیادہ موجب ثواب ہوگا. اللہ نے منع فرما دیا، اصلاح فرمائی فوراً، فرمایا اسلام میں داخل ہونے کامل طور پہ داخل ہو جاؤ، صرف اسلامی کی رعایت سے عمل کرنا لازم ہے. جو عمل اسلام میں نہیں ہے، نہ دین ہے، اس کو دین سمجھ کے اس کی رعایت رکھنا یہ بھی بدعت ہوتا ہے. اور ایک دین کے بعد دوسرے کی طرف نظر رکھنا یہ اسلام کی ناقدری ہے، یہ اسلام کے منافی ہے، یہ اخلاص کے بھی منافی ہے. امید ہے کہ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. حال ینظرون، نہیں انتظار کرتے، یہ ما ینظرون ینتظر الطارقون الدخول فیہ، یعنی یہ لوگ اس بات کے انتظار نہیں کرتے، یعنی جو اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، اسلام کو ترک کرنے والے ہیں، الا مگر اس بات کا ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، ای امر اللہ کا حکم، کقولہ او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جائے، جیسے کہ قرآن کریم میں خود دوسری جگہ موجود ہے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے. کیا اسلام میں تب داخل ہوں گے جب اللہ کا عذاب آئے گا؟ فی ظلال، یہ ظل کی جمع ہے، سایابانوں میں، من الغمام، بادل کے، والملائک، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور فیصلہ تمام کر دیا جائے، اور فیصلہ تمام کر دیا جائے، اور ان کی ہلاکت کا حکم دیا جائے، ان کی ہلاکت کا حکم دیا جائے، اور اس فیصلے کو تام کر دیا جائے، سب کو ہلاک کر دیا جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے کاموں کا، سارے امور کا، سارے معاملات کا لوٹنا ہے. سمجھیے گا بات کو.
ایک بات تو صاحب جلالین نے خود سمجھا دی، فرمایا یہ لوگ اب قیامت کے منتظر ہیں، حق تعالیٰ کے نزول جلال جب قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ایک اس سے یہ مراد بھی ہے، یا تو دنیا میں اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں ایک، یا قیامت کے منتظر ہیں، کیونکہ اللہ جو نزول جلال فرمائیں گے، یہ جو یہاں پر اگر اس آیت کی ہم دوسری تفسیر کریں، هل ينظرون الا ان ياتهم الله في ظلال، کہ اللہ تعالیٰ سایہ بان جلوہ افروز، قیامت کے دن سایہ بانوں میں جلوہ افروز ہوں گے اور فرشتے بھی ساتھ ہوں گے، فرشتے بھی ساتھ ہوں گے، اس بات کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے۔ حق تعالیٰ کے نزول کا یہ واقعہ قیامت کے دن پیش آئے گا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ آپ نے پڑھا ہوگا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اولین آخرین سب کو جمع فرمائیں گے، تمام لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تمام لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور فیصلے کے منتظر ہوں گے، اتنے میں اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں جلوہ افروز ہوں گے، عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انبیاء شفاعت سے عذر کریں گے، نوبت مجھ تک پہنچے گی، یعنی آپ کو واقعہ معلوم ہے سارے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے سفارش کیجیے، حساب شروع ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے جا کر فرمایا میں سجدہ کروں گا اور درخواست کروں گا کہ حق تعالیٰ فیصلہ فرمائے، پس اللہ تعالیٰ درخواست کو قبول کریں گے اور آسمان کے پھٹنے کے بعد ابر کے سائبانوں میں نزول اجلال فرمائیں گے اور فرشتے بھی اتریں گے، عرش بھی اترے گا۔ اب اللہ کا نزول کیسے ہوگا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ جن روایات میں اللہ تعالیٰ شانہ کے اجلال اور نزول کا ذکر ہے، علماء کا موقف اس میں یہی ہے، اس کی تحقیق اور تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہے، کیسے ہمیں نہیں پتا، ایمان لانا اس پر واجب ہے، باقی کیفیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ متاخرین علماء کا موقف اس میں یہ ہے کہ عوام کے عقائد خراب نہ ان کو سمجھانے کے لیے مناسب تعویل کر دیتے ہیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، کہ غلط مفہوم نہ نکالیں، اس کی اصلاح ہو جائے۔ جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اب یہ تو ہے مشابہات میں سے ہے، تو اب دیکھیں متشابہات میں سے ہے اللہ کا ہاتھ، کیا پتہ، ہمیں کوئی پتہ نہیں کیسے ہاتھ، ایمان لانے اس پر واجب ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسے ہے کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اللہ کا جسم ہے نہیں، جیسے مجسمہ کا نظریہ ہے، ہم اللہ کا جسم نہیں مانتے، تو یہ کیسی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، کما یلیق بشانی۔ لیکن متاخرین نے چونکہ یہ جو مجسمہ قسم کے اہل بدعت گمراہ طبقہ کے لوگ تھے، اس سے گمراہی پھیلاتے ہیں، ہاں یقیناً اللہ کیسے ہی آتے جیسے ہمارا آتے، تو پھر علماء متاخرین نے اہل بدعت کی اس بات کی تردید کے لیے اس میں تعویل کی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس سے مراد اللہ کا قبضہ قدرت، یہ تعویلیں کی ہیں۔ یہ نزول اجلال کا کیا مطلب ہے، حق تعالیٰ نے آنا ہے، کیا مطلب، اس سے مراد قہر ہے۔ ایک بات صوفیاء فرماتے ہیں حق تعالیٰ کی تجلیات مراد ہیں، جس طرح کوثور پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، اس طرح قیامت کے دن بھی تجلی ابر کے صاحبانوں میں ہوگی، اس کا آنا اس کی شان کے مطابق ہے، بس ہمارا یہ ایمان ہے۔ ایسی نہیں ہے ہر ایک کا آنا اپنی شان کے، عمر آ گیا، زید آ گیا، بکر آ گیا، یا کوئی کہتا گھوڑا آ گیا، ہر چیز کا آنا اپنی شان کے اعتبار سے، تو اللہ کا آنا اپنی شان کے اعتبار سے۔ فرشتے بھی ساتھ اتریں گے اور تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا يموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الاعلی، سبحان ذی السلطان والعظمہ، سبحانہ سبحانہ ابدا ابدا۔ یہ فرشتوں کی کمال تسبیحات ہیں، یہ پڑھتے ہوئے ساتھ فرشتے بھی ہوں گے، باقی کیفیات کیا ہوں گی، بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، کیفیات کیا ہیں ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا جتنے بھی امور ہیں سارے کے سارے امور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی امور ہیں۔ سل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، یعنی بنی اسرائیل سے پوچھئے، تبکیتاً ان کو لاجواب کرنے کے لیے، کم آتیناہم، یہاں پر کم استفہام
وَمُمَيِّزُهُمَا وَمُمَيِّزُهَا وَمُمَيِّزُهَا، اور کم آتینا کا مفعول ثانی ہے، یہ ممیز ہے، اور آیت من آیت بینہ یہ اس کے لیے تمیز ہے، من آیت بینہ واضح نشانیاں، ظاہرات جو بالکل ظاہر دلائل ہیں، کفلق البحری جیسے کہ دریا کو الگ الگ کرنا، راستے بنانا، و انزال المن اور من اتارنا، سلوہ اتارنا، فبدلوها کفرا لیکن ان لوگوں نے ان نعمتوں کو کفران نعمت کے عوض میں تبدیل کیا، کفران نعمت کیا، ناشکریاں کی، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلے گا، ای ما انعم به علیہ من الآیات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے آیات کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے، لأنہا سبب الہدایہ کیونکہ وہ نشانیاں ہدایت کا سبب ہیں، ان کی بھی انہوں نے ناشکری کی، من بعد ما جاءت، بعد اس کے کہ آگے ان کے پاس، یا آگے ان کے پاس آیا، دلائل ان کے پاس آئے، یہ نعمتیں ان کے پاس ہیں، پھر بھی انہوں نے ان نعمتوں کو تبدیل کیا اور اس میں گڑبڑ کی۔ فإن اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے، اگر ان نعمتوں کے آنے کے بعد انہوں نے کفر کیا اللہ سخت سزا دینے والے۔ زین للذین کفروا، مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من اہل مکہ، اہل مکہ کے لیے، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو ان کے لیے مزین کیا گیا، بتمویت یعنی ان کے لیے اس کو آرائستہ کیا گیا، فحبوها وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، وہم یسخرون من الذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ وہ مذاق کرتے ہیں، لفقر ان کی محتاجی کی وجہ سے، کمار و بلال و صہیب الرومی، اے یستہزئون بهم ان سب کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی کے ساتھ ہیں۔ تو یاد رکھیں ہر زمانے میں دین کی مدد کرنے والے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، اور آخر ابتدا میں بھی اسلام غریبوں کے پاس تھا، فرمایا آخر میں بھی اسلام غریبوں کے پاس ہی لوٹ آئے گا۔ فطوبى للغرباء ويتعالون عليهم بالمال، اور اپنے مالی برتری ان پر دلا، ہم امیر لوگ ہیں، اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ امیر لوگ ہوتے، غریب لوگ کیا ہوئے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں یعنی شرک سے، وہم ہؤلاء فوقهم یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن ان سے اونچے درجے میں ہوں گے، یہ مذاق اڑانے والے جہنم میں ہوں گے، اور جو شرک سے بچتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اعلیٰ درجات میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہے بغیر حساب، ایریز کا نواسیاں، فی الآخرۃ والدنیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، بأن یملک المسخور منہم اموال الساخرین، ہاں ایک تو یہ کہ جو مسخور جن کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ مسخور کو ان کے مالوں کا مالک بنا دے گا، من اموال الساحرین مذاق کرنے والوں کے مالوں کا اللہ مالک بنا دے گا، جہاد ہوگا اللہ ان کو فتح دے گا، مال غنیمت کے طور پر سارا کچھ ان کو مل جانے، ورقابہم اور گردنیں ان کی مل جائیں گی، غلام بنیں گے ان کے، آج مذاق اڑا رہے ہیں کل دیکھنے ان کا عشر کیا ہوتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی امت تھے، علی الایمان یعنی سارے لوگ ایمان پر ایک تھے، فاختلفوا پھر بعد میں اختلاف کیا، بیان آمن بعض و کفر بعض نے ایمان لایا بعض نے کفر کیا، فبعث اللہ النبیین الیہم اللہ نے ان کی طرف انبیاء کو بھیجا، مبشرین جنہوں نے خوشخبری سنائی، من آمن جنہوں نے ایمان لایا ان کے لیے خوشخبری سنائی جنت کی، ومنذرین اور ان کو ڈرایا جنہوں نے کفر کیا بالنار ان کو ڈرایا آگ سے، وانزل معہم الکتاب اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب، بمان الکتب بالحق حق کے ساتھ، متعلقن بانزل یا انزل کے ساتھ متعلق ہے، لیحکم بھی بین الناس تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی درمیان فیصلہ کیا جائے، فی مختلفوا فیہ ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، من الدین دین کی جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کیا جائے، ومختلف فیہ ای الدین اور اختلاف نہیں کیا گیا دین میں، الا الذین اوتوہ مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی الکتاب، فآمن بعض وکفر بعض نے ایمان لایا بعض نے کفر کیا، بعد ما جاءتهم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، الحجج الظاہرہ ظاہری دلائل ان کے پاس آ چکے علی توحید پر، ومن متعلقۃ باختلف یہاں پر من جو ہے من یہ متعلق ہے اختلافہ کے ساتھ، وما بعدها مقدم اور اس کا ما بعد جو ہے مقدم ہے علی الاستثناء فی المعنی معنی کے اعتبار سے استثناء پہ، بغیا من الکافرین بغیا سرکشی کرتے ہو کافر لوگ ہیں، بینہم من الکافر بینہم ان کے بیچ، بغیم بینہم آپس میں ایک دوسرے کا سرکشی کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں، آپس کی سرکشی اور عداوت کی وجہ سے، فہدی اللہ الذین آمنوا پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو لیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ ان چیزوں میں جنہوں میں انہوں نے اختلاف کیا، من للبیان الحق باذنہ من یہاں پر بیان کے لیے ہے، من الحق باذنہ حق کی طرف رہنمائی کی اپنے حکم کے ساتھ،
جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے ایمان لایا حق کے ساتھ ان کی رہنمائی کی، حق کی طرف ان کی رہنمائی کی، بے ارادہ تھی، اپنے ارادے کے ساتھ۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایتہ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، طریق الحق، حق کا جو طریقہ ہے۔ وَنَزَلَ فِي جَهْدٍ أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ، یہ اگلی آیت جو نازل ہوئی یہ مسلمانوں پر جو مشقت اور محنت اور تکالیف آئی اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، ولما ای لم یاتکم، ابھی نہیں آئی تمہارے پاس، مثل و مثالیں، شبہ ما ات الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے، من المؤمنین، مومنین میں سے، من المحن، ان پر امتحانات آئے، فتصبروا کما صبروا، تو انہوں نے صبر کیا لہذا تم بھی صبر کرو جیسے انہوں نے صبر کیا۔ مستکم، پہنچی ان کو، جملہ مستانفہ ہے، مبینۃ لما قبلہ، ما قبل کا بیان ہے، البأساء، شدت الفقر، سخت فقر ان پر طاری ہوا، والضراء، بیماریاں آئیں ان پر، جانی مصیبتیں اور مالی مصیبتیں آئیں، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا، وزعجوا بانواع البلاء، آزمائشوں کے مختلف قسموں کے ساتھ ان کو جھنجھوڑا گیا، حتی یقول، یہاں تک کہ بول پڑے، بالنسب والرفع دونوں کے ساتھ، ای قال رسول، یعنی رسول بول پڑے، والذین آمنوا معه، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی بول پڑے، استبطاء للنصر، یعنی مدد طلب کرنے کی خاطر سارے بول پڑے، لتناہی شدت علیہم، چونکہ ان پر شدت کی انتہا ہو گئی تھی، متا، کب، یاتی نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی، الذی وعدناہ، جس کو اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، فاجیبوا من قبل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، لا، خبردار سنیے، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، اتیانو، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، آنے والی ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ تو اتنے جبر و ستم، اتنے ظلم کیے گئے اہل ایمان پر، تو تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم جنت میں ویسے ہی داخل ہو جائیں گے؟ اتنا آسان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں سر کے نیچے چادر رکھے ہوئے لیٹے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ان کا آقا امیہ بن خلف بڑا ظالم سخت آدمی تھا، تو اس نے خاص قسم کی لکڑی کے کوئلے لے کر جو بہت دیر تک جلتے رہتے تھے، ان کوئلوں کو جلا کر حضرت خباب کی قمیص اتار کر ان کوئلوں پر ان کو لٹا دیتا اور چھاتی پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا تاکہ یہ ہل نہ سکے، تو حضرت خباب کے جسم سے خون نکل کر اس خون کے ساتھ وہ کوئلے بجھتے تھے، اور ان کی کمر میں گڑھے بن چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے بیت اللہ کے سائے میں، چادر رکھ کے، حضرت خباب تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنی کمر سے کرتا اٹھایا، کہنے لگے یا اللہ کے رسول، میرا ظالم آقا امیہ بن خلف مجھے کوئلوں پر لٹا کر میری چھاتی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے پہلو بھی نہیں بدلنے دیتا، حضرت دیکھے میری پیٹھ پر کیسے کیسے زخم اور گڑھے پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خباب، تو میرا امتی ہے، تم سے پہلے ایسی ایمان والے بھی گزرے ہیں کہ ان کو ناف تک زمین میں گاڑ کر ان کے سر پر آری رکھ کے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، انہیں کہا جاتا کلمہ چھوڑ دیں، کلمہ نہیں چھوڑا انہوں نے، ایک ایسے ادھر گرتا ایک ادھر گرتا۔ فرمایا ایسے بھی لوگ تھے کہ ظالموں نے لوہے کی کنگھیاں بنائی ہوئی تھیں اور لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ انہیں پہلے کہتے کلمہ چھوڑو، جو کہتے کلمہ نہیں چھوڑنا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت اور پٹھے ان کی ہڈیوں سے الگ کر کے اور ان کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتے۔ سورۃ البروج کا واقعہ آپ نے پڑھا، اور کتنے ظلم کیے گئے ان لوگوں پر، کتنا ظلم و ستم کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل روم کی فوجوں نے گرفتار کیا، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، کچھ ساتھی اور بھی گرفتار ہوئے، ایک ایک انٹرویو لیا گیا۔ ہرقل نے پوچھا، یہ دیکھا کہ حضرت حذافہ، عبداللہ بن حذافہ بڑے خوبصورت صحت مند نوجوان ہیں، قد و قامت بھی بڑی خوبصورت ہے، بات بھی بڑے سلیقے سے کرتے ہیں۔ ہرقل نے ان کو کہا کہ بیٹا میں روم کا بادشاہ ہوں، ہرقل میرا نام ہے، یہ سمجھنا بڑا ذہین فتین آدمی، اگر یہ میرے قابو آ جائے تو کام بڑا اچھا بن جائے گا۔ کہنے لگا ازوجک ابنتی واشرکک فی ملکی، یاد رکھ تو عیسائیت قبول کر لے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا اور اپنی بادشاہت میں تجھے شریک کر دوں گا، لیکن اتنا کر تنصرتا، تو عیسائیت قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا دوبارہ کہ کیا کہا؟ اس نے پھر اپنی بات کو دہرایا تو فرمایا یاد رکھ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، صرف روم کا بادشاہ ہے، خدا کی قسم، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تو ساری دنیا کا بھی بادشاہ ہوتا، بلا شرکت غیر تو بادشاہ ہوتا، ساری دنیا کی بادشاہت بھی تو میرے سر پہ رکھتا، خدا کی قسم ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت زید، خبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن زید، خبیب بن عدی تھے، مسلمہ کذاب نے ان کو پکڑا، لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے پوچھا آپ ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ فرمایا اس لیے تو جھوٹا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا تو نے۔ مسلمہ نے کہا باز آ جا ورنہ تمہارا ایک ایک جوڑ کاٹ دوں گا۔
تو کہنے لگے انت وذا کا جو تیرا جی چاہتے کر، لیکن میں ختم نبوت کی خاطر آیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر لڑ رہا ہوں، اور تیرے ساتھ لڑوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی انکار نہیں کرتا، کلمہ نہیں چھوڑتا۔ تو اس نے کہا ایک ایک جوڑ کاٹوں گا، اقتیو کا اربن اربن، جوڑ جوڑ کاٹوں گا، جو جی چاہتے کر۔ بالآخر ایسے ہی ہوا، پہلے ایک ہاتھ کی کلائی کاٹی، پھر کونی کاٹی، کندھا کاٹا، دوسرے ہاتھ کی کلائی کونی کندھا، ایسی پاؤں کاٹ، ایک ایک جوڑ جوڑ کر کے کاٹا، لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ تو یہ لوگ تھے، ان پر اتنی سختیاں آئیں، تیل کے کڑاہوں کے اندر تیل گرم کر کے کباب اور پکوڑوں کی طرح ان کو بھون دیا گیا، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ اس نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو جنت اتنی سستی ہے کہ اعمال کریں گے نہیں، محنت کریں گے نہیں اور ایسی جنت مل جائے گی؟ چلیں اسی پر بس کر لیتے ہیں، میں ٹائم پہ نظر نہیں پڑی، ٹائم زیادہ ہو گیا، چلیں بس۔